بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین بہت شکریہ آپ نے وقت نکالا یہ ویڈیو دیکھنے کے لیے۔ ناظرین ایک بڑی جنگ ہمارے دروازے پہ آن کھڑی ہے جو کہ آپ لوگوں کو نظر نہیں آ رہی، لیکن میرے ساتھ جو موجود ہیں محمد اسامہ علی، جنہوں نے 2024 کی 2 سچی پیشگوئیاں کر چکے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ بھائی فکر کر لو، تیاری کر لو، جنگ پاکستان کے دروازے پہ آن کھڑی ہے۔ اور وہ کون سی جنگ ہے اور کیا ہونے والا ہے، اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ الیکشن کی تیاری کر رہے ہیں تو اپنے گھر کے جو ہے نا وہ چیزیں، گھر کا سامان، دالیں، چاول، راشن، وہ بھی دیکھ لو۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک بڑا اپسٹ ہونے والا ہے، وہ کیا ہونے والا ہے یہ میں پوچھوں گا علم و نبات کے ماہر، اسٹرالوجر، ریلیجیس اسکالر اور بزنس کنسلٹنٹ محمد اسامہ علی سے کہ آخر ہونے کیا جا رہا ہے، یہ فروری اور مارچ اتنے منحوس کیوں ہوتے جا رہے ہیں، اور کون سی جنگ جو ہے، ایران نے تو حملہ کیا، اس کا ہم نے جواب دے دیا، اب آگے کیا ہونے والا ہے۔ بہت شکریہ اسامہ بھائی آپ کے وقت کا۔ اسامہ بھائی آپ ڈرانے کے علاوہ کوئی اور کام بھی کرتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ فی الحال تو مجھے خود بھی یہی محسوس ہونے لگ گیا کہ بس میرا یہی کام رہ گیا، جیسے کوئی خوفناک پریڈکشنز اور خوفناک خبریں۔ ہاں، میرا خیال ہے کہ میں ساتھ کہہ دوں کہ سچی پیشگوئیوں کے ساتھ ساتھ خوفناک پیشگوئیاں کرنے والے ہیں۔ جی خوفناک کہہ سکتے ہیں، بس اب نصیب ہے کہ جب ہمارا وقت آیا، ہماری ڈیوٹی کا ٹائم آیا تو اس وقت حالات ایسے تھے۔ دل تو بڑا کرتا ہے کہ یہ دیکھیں اب سکون کا ٹائم تھا، فیم تھی، عزت تھی، سب کچھ تھا، اور اس میں اگر ذہنی آسودگی بھی ہوتی اور مستقبل اچھا ہوتا، زبردست ہوتا، تو ہم بھی اسی دنیا کی اس میں بہتی گنگا میں خوش ہو کے لوٹ پوٹ ہو رہے ہوتے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جیسے جیسے سچویشن میں آگے بڑھ رہے ہیں، صورتحال کرٹیکل ہوتی جا رہی ہے، اور اس میں سب سے پہلے تو جو اس وقت کی جس سال میں ہم داخل ہو چکے ہیں اس میں تو کچھ مہینے ہی رہتے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ یہ ہم جنگ میں چلے جائیں گے کسی نہ کسی طریقے، کسی نہ کسی ذریعے سے۔ جن لوگوں کو یقین نہیں آ رہا، آپ کو پتہ ہے قوموں پہ جب عذاب آئیں آخری ٹائم بھی دانت نکال رہے ہوتے ہیں، یا ان کی اگر کوئی آخری لاسٹ پکچر ہو اوپر سے جو جبرائیل نے کھینچی ہو، تو وہ اپنے کاموں میں مست لگے ہوئے تھے جب عذاب آیا، ان کو ذرا سا بھی عذاب سے پہلے ہوش نہیں تھا۔ مطلب ایسا فیل ایسا بھی تو ہو سکتا تھا کہ عذاب آنے والا ہے، تو وہ اپنی حرکتوں سے پہلے ہی محسوس کر چکے ہوں کہ اب عذاب آنے والا ہے، اور وہ کوئی گھروں سے نکل کے باہر ہوں، وہ کوئی میدانوں میں دعائیں فریادیں اللہ سے کر رہے ہوں، نہیں، وہ مست لگے پڑے تھے، قوم لوط سے لے کے جو جہاں تھا بے فکر ہو کے اپنی اس میں مگن تھا، اور پھر وہ عذاب جو ہے ان پہ ٹوٹ پڑا۔ اب بھی یہی صورتحال ہے، بہت کم لوگوں کو سمجھ آئے گی، بہت کم لوگوں کو اس کے کنیکشن سمجھ آئیں گے۔ ایک تو آج آپ کے ناظرین کے لیے جو ان کو یہ آج تک کنیکشن آپ کے کوئی، میں سمجھتا ہوں اس پہ بات بھی نہیں ہوئی پاکستان میں، اور کوئی ایکسپوز بھی نہیں کر سکا، کہ جو ہم نے پچھلی ویڈیو میں شیطان کے تخت ملتان کی بات کی تھی، لوگ ہنسے۔ یقین کریں پھر غزوہ ہند ادھر کیا کام ہے اس کا، غزوہ امریکہ کیوں نہیں، غزوہ افریقہ کیوں نہیں، غزوہ فلانی کسی سائڈ پہ سارے مسلمان ہیں کیا ادھر، ادھر کیوں نہیں جنگ ہوگی، جنگ کا مرکز ادھر ہی کیوں بنتا ہے، اسی کے اتنے ثواب کیوں ہیں، اسی کے اتنے اجر کون سے، مطلب ادھر سپر پاوریں پڑی ہیں جن سے ہم ٹکرا کے اپنے ایمان کا امتحان دیں گے، ادھر اس خطے میں ایسی کون سی سپر پاور پڑی ہے، وہ بتائیں نا، امریکہ ہے ادھر ہوتا تھا غزوہ امریکہ ہونی ہے، سمجھ رہے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ یہاں اس خطے میں جو ہماری یہ جو تھیوری ہے وہ مجھے تو اب قریب قریب کو ریلیٹ ہوتی لگ رہی ہے، کہ اگر شیطان کا تخت ادھر مان لیا جائے تو آپ ہماری وجہ خلقت کیا ہے، شیطان سے جنگ، اس سے مقابلہ، اس نے آپ کو دوزخ میں دھکیلنا ہے، اللہ نے نبی بھیجے ہیں آپ کو فلاح کے لیے، آپ کو جنت کی طرف بلانے کے لیے، نقل کروانے کے لیے، آپ کی مدد کرنے کے لیے۔ اب یہ ہم تو پھر ادھر ہی سارے سلسلے ہیں، ادھر ہی سارا معاملہ ہے۔ اب جو کہتے تھے پاکستان بڑی محفوظ اسٹیٹ ہے، مجھے تو لگتا ہے کہ یہ اب محفوظ کیا اسٹیٹ ہے ادھر، کیونکہ شیطان کا تخت ادھر ہے، اور پورے خطے کو بھی اس نے جتنا مطلب ذہنی طور پہ ہماری اس ٹائم خارجہ پالیسی کی لیول چیک کریں، ہم کتنے آئسولیٹڈ ہیں، جن دوستوں کے ساتھ ہم نے بہت اچھا کیا وہ بھی کبھی ہم پہ بم مار دیتے ہیں، مطلب ہمارا تو یہ حال ہے کہ ہم کسی سے بہت اچھے تعلقات بھی رکھیں تو ہمارا یہی حشر ہو رہا ہے۔ تو کیا ہے کہ یہاں شیطانی اثرات کچھ زیادہ ہیں اس ملک میں، اور جس وجہ سے ڈسٹربنس ہے۔
میں ذاتی طور پہ اگلے دن سعودیہ سے 2-4 دوست تھے, انہوں نے فون کیا تو میں نے کہا بھی ادھر کے ویزے شیزے کا بتاؤ مجھے, تو اب بغیر ذہن لگائے اگر کوئی جگہ سمجھ آتی ہے تو وہ تو مکہ مدینہ ہی سمجھ آتی ہے کہ بھاگ کے بھائی ادھر ہی ڈیرے لگا لو. باقی تو لوگ ابھی ریسرچ کر رہے ہیں کہ جی ان پہاڑوں میں جائیں کہ اٹک کا خون بہنا ہے اور فلانا بہنا ہے. میں نے کہا بھی اتنے رسک لینے کی کیا ضرورت ہے. آپ نے میری ویڈیو میں کہا تھا کہ آپ جو ہے یہ آذربائیجان والی سائڈ اور یہ سارا یہ ادھر ہجرت کریں. دیکھیں وہ سعودیہ کا مشرق نہیں بن رہا نا, سمجھ رہے ہیں, تو میں کہہ رہا ہوں کہ امام کا ظہور بھی آخر اگر ہونا ہے تو پھر ہم ادھر ہی کیوں نہ موجود ہوں, ہو سکتا ہے ہمارے وقت کرائے نہ ہوں ہم ادھر پہنچنے کے قابل نہ ہوں تو پہلے مدینہ میں انتظار کیا جائے اگر وہ ٹائم بننا ہی ہے. کیونکہ دیکھیں وہ اس کا کرشمہ ہی اور ہے. آپ کی ہماری خلقت کا تمام ان کا جو وجہ خلقت ہے نا وہ یہی فائنل بیٹل ہے. اس میں تو جو شامل ہو گیا اس کا رتبہ ہی کہیں کا کہیں ہے, اور ایون کہ جو حسرت کرے گا وہ زندہ کیا جائے گا. اس حد تک اس کی مطلب وہ ہے اس میں فضیلت اس جنگ کی. اور اس میں جو ہم جس چکر میں پڑے ہوئے ہیں یہ پولیٹیکلی, ہم یہ الیکشنز اور پاکستان اور یہ اس سے کہانی اب آگے جانے والی ہے. جو آپ نے راشن اور اس کی بات کی وہ بالکل ٹھیک ہے. مثال کے طور پہ یار آپ کی ڈالر ہی نہیں آنا آپ کے پاس, چلیں ایک سینیریو عام سا بلڈ کرتے ہیں, الیکشن نہیں ہوتا, آئی ایم ایف قسط نہیں دیتا, آئی ایم ایف قسط نہیں دیتا, خطے کے راستے پہلے ہی ادھر یمن اور امریکہ کی وہ تیزی سے بڑھ رہی ہے, پالیسیوں نے بند کر دی, بند کر دی. تو اب ایکسپورٹ نہیں ہوگی تو ڈالر کہاں سے آئے گا؟ پھر آپ کو پتہ ہے عمران خان باہر نہیں آئے گا تو ڈالر کہاں سے آئے گا؟ اوورسیز پاکستانی ایسے ٹھنگا نکال کے بیٹھے ہیں. وہ دوسری انگلی میں نے نہیں نکالی, احتراماً یہ کر دی ہے ٹھنگا بچپن والی, ورنہ بنتی جو درمیان والی انگلی تھی. انہوں نے کہا کہ بھائی ہم نہیں بھیج رہے. ان کا بس چلے تو وہ کہتے ہیں ہم نے کچھ بھی نہیں اب پاکستان میں. اپنے ماں باپ کو بھی کہتے ہیں کہ بھائی پورے اپنے جو جیسے ہے کہ اس تحت گزارا کرو. اب ہمیں عمران خان پھر بھی چاہیے جب ہمیں اوورسیز سے ایک دن میں پیسہ چاہیے. اور ویسے بھی میرے ذہن میں تو ایک اور خیال آ رہا تھا, ایز اے بزنس کنسلٹنٹ تو آپ نے ہمارا کبھی فائدہ لیا ہی نہیں نا بھائی صاحب. عمران خان کا سودا کیوں نہیں کیا؟ ویسے بھی تو لوگوں کو ہم نے, ریمنڈ ڈیوس بھی تو امریکہ کو بیچ ہی دیا تھا نا, دیت دے دی تھی. دیت کا رول ہے نا, قتل کے لیے بھی دیت کا رول ہے. اس ٹائم ہمارا سب سے بڑا مسئلہ ڈالر ہے, جس کے لیے کبھی ادھر جا رہا ہے, کبھی کوئی ادھر ہم کشکول لے کے جا رہے ہیں, بڑی منتیں ترلے کر رہے ہیں. سیدھا سیدھا سودا کریں اوورسیز سے بیٹھ کے کہ عمران خان کو جی ہم ریلیز کرتے ہیں, اتنے انویسٹ کر دیں. وہ جو انہوں نے وہ ایک اکاؤنٹ بنایا تھا نا اوورسیز کے لیے, اس کا ٹارگٹ دے دیں, بیانے کی رقم پکڑیں, کوئی بھی درمیان میں آ جائے. یہ جو ان کی ڈیلیں شیلوں کے درمیان میں لوگ ہوتے ہیں بھائی, سیدھا سیدھا بھی اتنے ملین ڈالر اس اکاؤنٹ میں رکھ دو, اگلے دن عمران خان باہر ہے, چلو سودا کریں. جیسے ریمنڈ ڈیوس کا ہو سکتا ہے, اس کا فائدہ قوم کا ہے. 26 کروڑ کی خاطر کون سی بڑی ویلیو ہے؟ غریب آدمی کا پیٹ بھرے, اس ملک کی معیشت کا پہیہ چلے, اس سے اچھی بات کیا ہے جی؟ اس ٹائم مادہ کے دور میں آپ کون سا کوئی وہ فلمی کہانیاں, وہ تو ابھی آگے آ رہی ہیں, جس کے لیے آپ نے بڑا بھائی اس ملک میں وہ جیسے کہتے ہیں غزوہ ہند, اور بڑے آپ مجاہد اسلام, اور بڑے آپ لوگوں کے وہ اسلام کی آپ کی یہ حالت ہے. جیسے میں نے ایک دفعہ آپ کو یاد ہے ایسٹرالوجی کا کہا تھا, ایک دفعہ آپ کی ویڈیو میں ہی آئی ریممبر کہ جب میں نے کہا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خوشبو کا بجٹ زیادہ تھا. جی میری ویڈیو میں. اب میرا دل کر رہا ہے کہ آپ کو یہ پتہ ہے کہ مرد سونا نہیں پہن سکتا, ایسے ہی ہے. میرا دل کرتا ہے کہ ان سب کو کہوں کہ لکھ کے دیں, شرن فتویٰ لکھ کے دیں کہ مرد پہ سونا حرام ہے. سارے پول کھل جائیں گے, انہوں نے کون سا اسلام ادھر پڑھایا ہوا ہے. سمپل. اس پہ بلکہ جو کوئی اچھے اپنے اپنے گلی محلوں کے مفتیوں کے پاس جائیں, ان سے کہیں لکھ کے دیں مرد پہ سونا حرام ہے, نس نکال کے اس کو لکھ کے دینا ہے, آپ نے ریٹرن میں دینا ہے سونا حرام. اس قوم کو ایسے ایسے ٹیکے لگا کے پروان چڑھایا گیا, ماشاءاللہ کوئی اسلام کا تعلق نہیں, ہمارے گلوں سے بالکل نہیں اترا. میرا اگر پیٹ نکلا ہوا میں ڈی شیپ ہوں نا سر, میں کوئی نہیں اسلام کے قریب. میری اگر حالت زار ابتر ہے, جسم مجھ سے سنبھالا نہیں جا رہا, شیاطین نے اس کے اوپر قبضہ کر لیا ہے, میں ہار چکا ہوں, میرا کوئی تعلق نہیں امن سے. اسی لیے جو تیاریوں کی باتیں کر رہے ہیں ان کے دماغ میں نہیں گھس رہی. بھی شیطان کے تخت کے ایریے میں رہ رہے ہیں, مثال کے طور پہ ریڈیس چیک کریں ہمارا پورا, تو اب ان کو یہ باتیں کیسے سمجھ آنی, انہوں نے تو دانت ہی نکالنے. بلکہ کبھی حاضری دیکھی ہے آپ نے؟
کبھی ایسی مطلب اس میں چلیں. اب آگے کوئی اس کا سسٹم بنا تو ایسا کوئی پروگرام بھی کر کے آپ کو دکھاتے ہیں. ہاں جی اسامہ بھائی جو ہے نا وہ باقاعدہ جنات کی حاضری کر کے دکھائیں گے اور جنات بھگا کے بھی دکھائیں گے. یہ ہم نے پہلے بھی ڈسکس کیا تھا, اگلی آنے والی ویڈیوز میں یہ ہم کریں گے. لیکن یہ بتائیں اسامہ بھائی کہ یہ جنگ جو ہم جس کی بات کر رہے ہیں اور پھر ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کو مجبوراً لانا پڑے گا اور ہمیں سب کو ان کو اور ہم کو ایک کرنے کے لیے جو کرنا پڑے گا, وہ کیا منظر ہے اور کس طرح آپ وہ کیا آپ دیکھ رہے ہیں کب ہونا ہے؟ رولنگ پلانٹ دونوں کا مارز ہے, دونوں پارٹیوں کا رولنگ پلانٹ مارز ہے. اس کا مطلب ہے ایک گرے گا تو دوسرا بھی گرے گا, اٹھے گا تو دونوں کو اٹھے گا, ڈاؤن ہوں گے تو دونوں ڈاؤن ہوں گے. اس لیے ان کی بنتی نہیں ہے, یہ کو ریلیٹ کر گئے ہیں. ٹھیک ہے, تو اس وجہ سے یہ مجبوری ہے پلانٹری جو میں مطلب انڈیکیشن کے حساب سے. ٹیکنیکلی جو اس کو دیکھ لیں کہ اپریل میں عمران خان, جیسے ہم بہت پہلے بتا چکے ہیں, واحد حل عمران خان لفظ ہوگا, تو وہ اسی لیے ہوگا کہ ہر طرح سے عوام کو کھڑا کرنے کے لیے, عوام کو الائن کرنے کے لیے آئی ایم ایف مکر چکا ہو. ایک حل ہے آپ کے پاس عمران خان, آئی ایم ایف نہیں قسط دیتا, عمران خان کو بٹھا دیں فون پہ اور کہیں کہ اوورسیز صرف انویسٹ کریں, اس اکاؤنٹ میں پیسے رکھیں, بس اپنے سارا کچھ بیچ کے ادھر رکھیں. یہ واحد بندہ ہے جو یہ کام کر سکتا ہے, اس کے علاوہ کوئی بندہ یہ نہیں کر سکتا. آپ کے ملک میں کوئی اور فیس ہی نہیں ہے جس کو یوز کیا جا سکے. تو مطلب قوم کے لیے یار باقی بھی تو ماشاءاللہ کو اتنے خوبصورت ہیں, مطلب ان کے پروفائل جو ہیں, بڑا بھی انہوں نے سوشالوجی میں یا عمرانیات میں آکسفورڈ سے ڈگریاں کی ہوئی ہیں, بھی وہ زیادہ مطلب میرے منہ سے سنتے جو کدو یا جو بھی ان کو مطلب کہہ لیں. کسی بھی طریقے سے آپ سمجھ لیں کہ ایک انٹلیکٹ کا جو پروفائل ہے وہ کیوں نہیں ہو سکتا. چلو مان لو کالا چور ہے, ہم تو پہلے ماشاءاللہ اتنی کوئی غیرت مند قوم, مطلب کس طریقے سے ہم اپنے آپ کو ڈیفائن کریں, ہم نے کیا کیا نہیں کیا پاکستان میں. لیکن اگر آج ہم ڈالر کے لیے آئی ایم ایف کے آگے یا امریکہ کے آگے اس حد تک چلے جاتے ہیں, تو ایک اپنے گھر کا بچہ ہے یار, اس کو بیچ دو, اس کے حفظ میں پیسے پوسے لے لو, اتنا غریب پھلے پھولے. یہ اپریل میں آپ دیکھیں گے اگر آئی ایم ایف کی قسط نہ آئی, نمبر 1 پھر بھی حل عمران خان. اگر آپ کو بارڈر سائڈ سے ٹینشن آ گئی, پھر بھی اس عوام کو چارج کرنے کے لیے وہ چاہیے جس کی پذیرائی سب سے زیادہ ہو, اور لوگ جس کے ڈیڈیکیٹڈ انگیج ہوں. وہ اگر ایک دیگ کا کہے تو 10 دیگیں آ جائیں, وہ ایک گولی کھانے کا کہے تو 10 آگے آ جائیں. وہ کرزما چاہیے, وہ پولیٹیکل لیڈر. مطلب چلیں اس پہ علیحدہ سے سروے کروا لیں کہ وہ کون ہے. چلیں اس کے اوپر ہم الگ سے سروے کروا لیں گے. اور حل اسامہ بھائی کہتے ہیں کہ صرف عمران خان ہے, اور تیاری کر لو, چیزیں اکٹھی کر لو بھائی, وقت آسان نہیں ہے, مذاق مت سمجھو. وہ 4-5 تاریخ کے حفاظت کی دعائیں بھی کر لیں. یہ نہ کل کو مجھے پھر یہ کہتے رہے کہ آپ نے تو کہا تھا اپریل, تو پھر وہ اللہ کے معاملات بھی کچھ ہوتے ہیں زندگی موت کی صورت میں, یہ ذہن میں رکھا کریں. بے شرط زندگی, بشرط زندگی اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت کریں, اس ملک کی کریں, اس ملک کے خیر خواہوں کی حفاظت کریں. اجازت دیں, اللہ حافظ.